سردار سکندر شاہ تیزی سے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے حویلی کی عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ جب سے اس نے دادا سائیں کی کال سنی تھی، اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا، لیکن وہ حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھنے کے بجائے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا، جہاں ایک قطار میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس نے اندازے سے جا کر تیسرے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ اندر بیٹھی مہر ماں کا دل چونک اٹھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ وہ پلنگ پر نیم دراز کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس اچانک دستک پر اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ کون ہے؟ اس نے فوراً سے پوچھا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں، سردار سکندر شاہ۔ یہ سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہوئے اور اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ سردار؟ وہ وہیں جمی کھڑی رہ گئی۔ دروازہ کھولو، سنائی نہیں دیتا تمہیں کیا؟ وہ غصے کی تیزی سے بولا تو وہ دوڑ کر دروازے کے پاس آئی اور اگلے ہی پل کنڈی کھول کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے کے اندر موجود تھا اور خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، میں سردار سکندر تم جیسی معذور لڑکی سے شادی کروں گا؟ یہ سننا تھا کہ مہر ماں کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ کب ہوا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اسے تو اس حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا، تم کچھ نہیں جانتی؟ تم دودھ میں دھلی ہوئی ہو نا؟ تم انتہائی پارسا ہو، تمہیں اس حوالے سے کچھ نہیں معلوم۔ تم نے میرے دادا سائیں کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ یاد رکھو، تم ایک ڈرائیور کی بیٹی ہو، ڈرائیور کی بیٹی ہی رہو گی۔ حویلی کے اعلیٰ منصب پر پہنچنے کے منصوبے بنانا بند کر دو اور یہ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دو کہ میں سکندر شاہ تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کروں گا۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ تم جیسی معذور لڑکی سے تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ تو میں جو سردار ہوں وہ کیسے کر لے؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ وہ اسے تھام کر آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کر گیا اور اس کا مذاق اڑانے لگا۔ مہر ماں کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تم ایسا خواب کبھی دیکھنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ ابھی اسی وقت تم میرے ساتھ چلو اور دادا سائیں سے کہہ دو کہ تم یہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی مہر ماں کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ دادا سائیں کے اس پر بہت زیادہ احسان تھے، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ وہ دادا سائیں کا خیال رکھتی تھی کیونکہ دواؤں کا وقت ہر چیز اسے ازبر تھی۔ لیکن پچھلے 3 مہینے پہلے جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ اب وہ اتنے عرصے بعد ان کا سامنا کیسے کرے گی کہ اس نے ان کی ذمہ داری لینا بھی بند کر دی تھی؟ وہ معصومیت کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ آپ یقین کریں میرا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ میں خود ہی شادی سے انکار کر دوں گی۔ آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، نہ ہی آپ پر زبردستی ہوگی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے یقین دلانے لگی تو سکندر شاہ ہنستا ہی چلا گیا۔ تم ایک معمولی سے ڈرائیور کی بیٹی ہو، سمجھی تم؟ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ اور اگر دادا سائیں نے میری مرضی کے خلاف یہ سب کچھ ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو تم یاد رکھو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ تم جیسی معذور لڑکی میں اپنی زندگی میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ میں سردار ہوں اور میری بیوی بھی میرے شایان نشان اور لائق ہونی چاہیے۔ تم میں ایسا کیا ہے جو میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں؟ اس نے اپنا دایاں ہاتھ سہم کر اپنے دل پر رکھا اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ جتنی باتیں اس شخص نے اسے سنائی تھیں اس کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن اب تک وہ زندہ تھی۔ وہ کیوں زندہ تھی؟ اسے تو مر جانا چاہیے تھا، اس نے بے اختیار سوچا۔ سکندر شاہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی اور دروازے سے ٹیک لگا کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا سکندر شاہ، اتنا غرور مت کریں، یہ دنیا آپ کو خون کے آنسو رلائے گی۔ آپ نے مجھے آنسوؤں سے رلایا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ میری بد دعا کے اثر سے محفوظ رہیں، اس نے بے اختیار کہا تھا۔
غصے کی حالت میں سرونٹ کوارٹر سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ ملازمہ نے اسے پیغام دیا، دادا سائی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی کنپٹی مس لی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ آواز میں عجیب سی سختی تھی۔ اس نے شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو کر ان کے فیصلے کے اثر کے بعد پیدا ہونے والے حصے سے نجات حاصل کرنے کی ایک سعی کی تھی۔ کافی پینے کے بعد وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ ان کی اس کی طرف پشت تھی۔ بند LCD کو گھور رہے تھے اور سگار پیتے ہوئے ان کی نظریں خلا میں تھیں۔ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ بولے۔ مجھے اس وقت یاد کرنے کی کوئی وجہ؟ تم وجہ جان کر بھی انجان بن رہے ہو۔ خیر ہے، یہ بتاؤ عمل کب کر رہے ہو؟ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ کر اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کبھی بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں میں یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں لے سکتا، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی آئندہ۔ تو پھر آپ مجھے مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ دادا سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تمہاری یہ جوانی کا غصہ مجھے بہت بھاتا ہے، لیکن اسے صحیح جگہ استعمال کیا کرو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے سامنے تمہاری دال نہیں گلنے والی، تو پھر کیوں کوشش کرتے ہو؟ جو کہہ رہا ہوں وہ مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میں اس اپاہج معذور لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں جو خود اپنا بوجھ تک نہیں اٹھا سکتی؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ دادا سائیں کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ معذور کیسے ہوئی ہے یہ بات بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ سکندر نے سر جھٹکا تھا، تبھی انہوں نے ریموٹ اٹھا کر LCD کھولی تھی۔ یہ وجہ ہے تمہیں قائل کرنے کی۔ میں مخالفین کا منہ بند کروانا چاہتا ہوں تاکہ وہ تمہارے خلاف مزید کوئی مہم نہ چلا سکیں۔ ہر طرف میڈیا میں یہی دھوم ہے کہ وہ لڑکی جو ہمارے خود کے ایک گارڈ کی فائرنگ سے زخمی ہو کر اپنا ہاتھ کھو بیٹھی ہے، اس کے منگیتر نے اسے چھوڑ دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ معذور ہو گئی ہے۔ اور تمہیں پتا ہے الزام کس کو دیا جا رہا ہے؟ تمہیں سکندر۔ تم مان لو کہ تمہاری سرداری اب خطرے میں ہے۔ یہ میڈیا کسی کے پیچھے ایک بار پڑ جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ میڈیا کا منہ بند کروانے کے لیے یہ اسٹنٹ بہت ضروری ہے۔ وہ اپنی کان کی لو کو مسلنے لگا۔ اسسٹنٹ اگر اس قابل ہوتا تو میں کر بھی لیتا، لیکن آپ خود سوچیں، اتنی بڑی جاگیر کا مالک، اتنے بڑے گاؤں کا شہزادہ جس کے آگے پیچھے ملازم ہاتھ باندھ کر گھومتے ہیں، کیا وہ ایک معذور لڑکی سے شادی کرے گا؟ یہ سنتے ہی دادا سائیں مسکرائے۔ اسٹنٹ نہیں، لیکن ڈرامہ تو کر سکتے ہو نا؟ سکندر کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ ڈرامہ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شادی ڈرامہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہمیشہ کا بندھن ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ بالکل، شادی تو ہمیشہ کا بندھن ہے، لیکن خدا نے طلاق کا آپشن بھی رکھا ہے۔ مطلب؟ وہ پوچھنے لگا۔ دادا سائیں کے چہرے پر مکاری چھائی، اور یہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ آپ جو ہمیشہ مجھے اچھائی کا درس دیتے ہیں، آپ مجھے ایک لڑکی کی زندگی میں شامل ہونے کا کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری سرداری ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ پہلی بار ان کے مقصد کو صحیح طور پر سمجھا۔ دادا سائیں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کیں۔ بالکل، میں اپنی سرداری کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، سمجھے تم؟ اور اب نکاح کی تیاری کرو۔ بتائیں، کرنا کیا ہے؟ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل میں آپ کا گیم اب سمجھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ سچ تو یہ تھا کہ میری جان ہی نکال دی تھی آپ نے۔ یہ سوچ کر میرے سر میں درد ہو گیا کہ ایک معذور لڑکی سے میں کیسے شادی کروں گا، کیسے اس سے نکاح کے بندھن میں بندھوں گا۔ اس کی تو شکل دیکھ کر ہی میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ بس تبھی دادا سائیں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ پھر انہوں نے کاغذ پر لکھی ایک فہرست جو خود تیار کر رکھی تھی اس کی طرف بڑھائی۔ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس دن نکاح رکھنا ہے اور میڈیا کو بلوا کر پورے جہان میں اپنی واہ واہ کروانی ہے۔ سمجھ گئے تم سکندر؟ اس نے پہلی بار مسکرا کر دادا سائیں کی طرف دیکھا۔ میر مخدوم شاہ اس قدر شاطر بھی ہو سکتا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے دادا کو داد دی اور پھر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ دادا سائیں وہیں کرسی پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔
انہوں نے سکندر شاہ سے جھوٹ بولا تھا، ایک ایسا جھوٹ جس کی انہیں خود بھی خبر نہیں تھی۔ یہ جھوٹ آخری لمحے میں گھڑا گیا۔ انہیں 2 دن پہلے کا وہ دن یاد آیا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تبھی انہیں اپنے کمرے کے دروازے پر ملازمہ پریشان سی کھڑی دکھائی دی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بڑے سائیں جی، باہر مہرمہ بی بی کھڑی ہیں، بہت رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں پتہ نہیں ابو کو کیا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں بتا رہی، مسلسل روئے جا رہی ہے، کہہ رہی ہے بس آپ کو بلوا دوں۔ یہ سنتے ہی دادا جان نے فوراً سے باہر کی طرف قدم بڑھائے اور مہرمہ کی یہ حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ابھی اس حادثے کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ انہوں نے فوراً سے اس کے سر پر جا کر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے میری بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ ان کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ بابا، میرے بابا، انہیں بچا لیں، انہیں اٹیک ہوا ہے، میں ان ہاتھوں سے میں انہیں کیسے سہارا دوں؟ اس نے بے بسی اور بے کسی کی انتہا کو محسوس کیا تھا۔ دادا سائی نے فوراً سے نوکروں کی فوج کو حکم دیا اور وہ سب مل کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھے تھے، جہاں بیڈ پر نیم غنودگی سے ان کے ڈرائیور، جو بچپن اور اپنی جوانی سے ان کے ساتھ کام کرتے چلے آ رہے تھے، اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ رو رو کر مہرمہ کا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ ہاسپٹل کی طرف تیزی سے روانہ ہوئی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں وہ یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میر مخدوم شاہ نے اس سے پوچھا۔ اس کی نظریں جھکتی چلی گئی تھیں۔ میں کس کو قصوروار ٹھہراؤں؟ میری اس حالت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں تو کسی کو مجرم بھی قرار نہیں دے سکتی۔ میری وفاداری نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی تو میر مخدوم شاہ اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ میرے بابا کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ میری منگنی ٹوٹ گئی، نکاح 1 ہفتے بعد تھا وہ تک ختم ہو گیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ میں معذور قرار دی جا چکی ہوں۔ ایک ہاتھ سے میں کچھ کام نہیں کر سکتی۔ جتنا علاج آپ نے کروایا اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن میں اپنی معذوری کو کہاں چھپاؤں؟ آپ خود ہی بتائیے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ میر مخدوم شاہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے میڈیا کے ایک بندے کو فون کیا تھا اور اسے ہدایات دی تھیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر سکندر کے نام کے ساتھ مہرمہ کا نام لگوا کر نیوز چلوائی تھی تاکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر انہوں نے مہرمہ کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ جو تمہارا قصوروار ہے وہی تمہیں اپنائے گا بھی، بس تم دیکھتی جاؤ۔ اور ہاں، اپنے سائیں پر تو تمہیں بھروسہ ہے نا، میں تمہیں کبھی رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ بس یہ خیال کرنا کہ میں ہمیشہ تمہارے پیچھے تمہاری سپورٹ کے لیے کھڑا رہوں گا۔ مہرمہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا، لیکن وہ ان سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، بس فرما برداری سے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ وہ بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ یہیں پلی بڑھی تھی۔ اس کے والد رب نواز صاحب نے مخدوم شاہ کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اور آج بستر پر جب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے تب انہوں نے نیم غنودگی کی کیفیت میں انہی کا نام پکارا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں کمرے میں جانے کی اجازت دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں اب دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا سے میرا ناطہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ میں آپ کے پاس ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اپنی اس امانت کا خیال رکھیں گے اور اسے بالکل ویسے ہی چاہیں گے جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ بات سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہتے ساتھ ہی ایک زوردار جھٹکا کھایا تھا۔ ان کی روح نے آخری سانس لی تھی اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ مہرمہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ معذور لڑکی جسے ایک ہاتھ سے معذور کر دیا تھا اب بے آسرا اور یتیم بھی ہو چکی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجالی تھیں۔ سید مخدوم شاہ نے ہر ممکن حد تک ان کے جنازے کے انتظامات اپنی نگرانی میں کروائے تھے اور پھر مہرمہ کو خوب ساری تسلی اور ڈھیروں دلاسے دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب تمہارا باپ ہوں اور تمہیں کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ان کی وفات کے 3 دن سکندر شاہ کو کال ملائی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مری کی سیر میں مصروف تھا۔ برف باری اور ٹھنڈے موسم کا لطف لینے کے لیے وہ اکثر پہاڑی علاقوں کی طرف نکل جاتا۔ اس کی والدہ اپنی بہن کے پاس لندن روانہ ہو چکی تھیں
اور پچھلے 3 مہینوں سے وہیں تھیں۔ حویلی میں بس یہی 3 لوگ رہتے تھے۔ دراصل سکندر شاہ کے والد صاحب جب سکندر محض 12 برس کا تھا انتقال کر گئے تھے۔ ان کا نام طفیل شاہ تھا اور وہ اپنے والد مخدوم شاہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر سننے کے بعد وہ بہت غمگین ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پوتے میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیا تھا اور اس کی پرورش کی تھی، مگر ماحول کے اثر نے اسے مزید بگاڑ دیا تھا اور صحبت نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ کافی حد تک مغرورانہ اور سردارانہ مزاج لے کر پیدا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بہترین تربیت ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ پہل تو مخدوم شاہ نے یہ کہہ کر اسے ڈھیل دینی شروع کی کہ بچہ ہے، سنبھل جائے گا، لیکن آگے جا کر بھی اس کی عادتیں پختہ ہوتی چلی گئیں تو اب انہیں صحیح معنوں میں فکر ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے ڈرائیور کے انتقال کے بعد اسے پہلی فرصت میں فون کیا تھا۔ ایک امانت تھی جو وہ اب کسی طور پر ٹھکانے لگانا چاہتے تھے۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہاں پر ہو؟ جہاں بھی ہو جلدی آؤ، کیونکہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ جو دوستوں کے ہجوم کے ساتھ برف باری انجوائے کر رہا تھا، اپنے دادا کی یہ بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ فوراً سے اس ہجوم سے باہر آیا اور ایک بار پھر سے تصدیق کی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور وہ اگلے ہی لمحے گاڑی میں بیٹھ کر دوستوں کو وہیں چھوڑ کر روانہ ہو چکا تھا۔ دادا جان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے گاڑی میں بڑبڑاتے ہوئے انہیں پیغام دیا تھا، پر ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اسے تو یہ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ اس معذور سے کیسے شادی کرے گا۔ دادا جان نے اسے فون میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس کا رشتہ کس کے ساتھ طے کر چکے ہیں، اور پھر حویلی پہنچ کر اس نے دادا سے باز پرس کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر ان کی منصوبہ بندی سن کر وہ مسکرایا تھا، اور یوں مہرما اور سکندر شاہ کا نکاح طے ہو گیا تھا۔ کارڈ بانٹے گئے تھے اور میڈیا میں خاص طور پر ان کی شادی کو ہائی لائٹ کیا جانے لگا تھا۔ مہرما جو اپنے کمرے میں بند اپنے باپ کی موت کا ماتم ابھی تک منا رہی تھی، ملازمہ کی زبانی یہ سن کر اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ کل ہی تو سکندر شاہ نے اسے ضلالت کی آخری حد تک پہنچایا تھا، تو پھر اب وہ کیسے اس سے شادی کر لیتی؟ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہو کر مخدوم شاہ کے پاس پہنچ کر اس شادی سے انکار کرتی، اس کے کمرے پر کسی نے دستک دی تھی۔ مخدوم شاہ اندر داخل ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ بس کچھ دن بعد تم یہاں سے وہاں پہنچا دی جاؤ گی۔ انہوں نے سرونٹ کوارٹر سے حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بڑے سائیں صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ شادی بے جوڑ ہے۔ میں کہاں ایک معذور لڑکی اور کہاں وہ بالکل صحیح سلامت صحت مند انسان۔ ہماری شادی بے جوڑ رشتہ ہے جس میں اذیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں چلی جاؤں گی، میں اپنے آبائی گھر واپس لوٹ جاؤں گی، لیکن خدا کا واسطہ ہے یہ بے جوڑ شادی مت کریں۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں بلند ہو رہی تھیں۔ تبھی مخدوم شاہ نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جسے سننے کے بعد اس کا رونا تھم گیا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ تمہارے باپ نے مجھ پر تمہاری امانت کی ذمہ داری ڈالی ہے جسے میں بس نبھا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، سکندر شاہ اس کے لائق نہیں ہے، لیکن میرے بس میں تو یہی ہے نا کہ میں تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے اسے تم سے بیاہ دوں اور اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آؤں۔ تم اپنے بڑے سائیں کی بات کو ٹال دو گی؟ یہ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، بس۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے بڑے سائیں کی بات کا مان رکھا تھا، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب ملازمہ نے اسے حویلی کے بڑے سے کمرے میں پہنچایا تھا۔ گو کہ یہ تمہارا اور چھوٹے سائیں کا کمرہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کمرہ کچھ دنوں کے لیے تمہیں دیا ہے تاکہ تم اچھے سے یہاں رہ سکو اور جو چاہے کر سکو۔ یہ سن کر بھی مہرما کے چہرے پر مسکراہٹ نہ بکھری تھی، بلکہ اسے اپنی قسمت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ آج بھی وہ دن اسے اچھی طرح یاد تھا جب ایک حادثے میں اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو گنوا دیا تھا۔ وہ ایک سرد شام تھی یا چند مہینے پہلے کی بات تھی۔ سکندر شاہ کے مخالفین نے ان کی حویلی پر دھاوا بول دیا تھا۔ سکندر شاہ اس وقت حویلی میں موجود تھا اور اس نے اپنے گارڈز کے ہمراہ مخالفین کی اس روش کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ وہ اس وقت مخدوم شاہ کو دوائیاں دے رہی تھی
اور حویلی کے صحن میں موجود تھی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سننے کے بعد اس نے فوراً سے انہیں اندر جانے کا کہا تھا۔ بڑے سائیں، آپ اندر چلے جائیے، میں سرونٹ کوارٹر کی طرف چلی جاتی ہوں، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ کہتے ہی اس نے انہیں سہارا دے کر آگے لے جانے کی کوشش کی تھی، تبھی حویلی کا دروازہ توڑ کر مخالفین اندر تک چلے آئے تھے۔ سکندر شاہ اور اس کے گارڈ تو منہ دیکھتے رہ گئے تھے، اور ایک گولی اڑتی ہوئی میر مختوم شاہ کو لگنے سے پہلے ہی میر ماہ کے بائیں ہاتھ کو برباد کر گئی تھی۔ بائیں ہاتھ میں لگنے والی گولی نے اس کی نس کو ڈیمیج کر دیا تھا، اور پھر اس دن کے بعد سے وہ اس کا ہاتھ کسی طور پر کام کے قابل نہ رہا تھا۔ مختوم شاہ کو بہت افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا علاج کروایا تھا۔ ہاتھ بظاہر تو صحیح سلامت نظر آتا، لیکن مکمل طور پر ڈیمیج ہو کر کسی کام کے قابل نہ رہا تھا۔ اس حادثے کے بعد سے نہ وہ کوئی کام کر سکتی تھی، نہ اسے حرکت دے سکتی تھی، اور نہ ہی اسے استعمال کر سکتی تھی۔ مہر ماں کے والد صاحب رب نواز اس کے لیے بہت فکر مند تھے، اور جب یہ بات میڈیا کے سامنے آئی تو مختوم شاہ کو افسوس ہوا تھا۔ مخالفین نے سکندر شاہ پر الزام لگا کر یہ بیان دیا تھا کہ سکندر شاہ جیسا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں، جس نے اپنی ہی ڈرائیور کی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یہ خبر اڑتی اڑتی مہر ماں کے آبائی گاؤں تک پہنچ گئی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مہر ماں کی معذوری کو وجہ بنا کر اس کا منگیتر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، اور یہ صدمہ اس کے والد صاحب رب نواز برداشت نہ کر سکے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے مختوم شاہ کو اپنی بیٹی کی ذمہ داری سونپی تھی، اور آج وہ دن تھا جب مختوم شاہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ سکندر شاہ اور مہر ماں کے نکاح کی تقریب تھی۔ میڈیا کے تمام لوگ بھی حاضر تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک سوالات کیے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کے اس عمل کو سراہ رہے تھے، اور کچھ لوگ ابھی تک بے یقین تھے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے سردار ہو کر ایک معذور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ مختوم شاہ کے کہنے پر سکندر پہلے سے ہی تیاری کر کے آیا تھا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کی یہ معذوری بھی ہم سے وفاداری نبھاتے نبھاتے پیدا ہوئی، اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ سوال جواب مہر ماں برابر سنتی رہی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ دلہن بنی ہوئی دنیا کی نظروں کے سامنے موجود تھی۔ وہ بس سر ہلا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھتی رہی، جو میڈیا کو اپنے جوابات سے مطمئن کرنے کے بعد اپنی مہم کو مضبوط کر چکا ہے اور ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا تھا۔ مہر ماں کو رونا آ گیا تھا کہ یہ شخص میرے نصیب میں لکھا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی اور دوسری نظر سکندر پر ڈالی۔ اس کی معذوری نے آج اسے کیسا دن دکھایا تھا۔ وہ مختوم شاہ کو منع کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ وہ دلہن بنی بری طرح آنسو بہا رہی تھی۔ سرخ کامدار جوڑے میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اپنی قسمت پر ماتم مناتے ہوئے اس نے جیسے تیسے قبول ہے کہہ کر سکندر شاہ کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کیا تھا۔ دوسری طرف سکندر نے بھی قبول ہے کہہ کر مہر ماں کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اسے سکندر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور یہ حکم مختوم شاہ نے ملازماؤں کو دیا تھا۔ سکندر تو ابھی تک میڈیا کے سامنے اپنے اس اسٹنٹ کی توجیہ پیش کر رہا تھا۔ میڈیا کے بندے جب سوال کر کر کے تھک گئے تو ایک ایک کر کے سب جانے لگے، اور تب اسے مہر ماں کا خیال آیا تھا۔ دادا جان، مہر ماں کہاں ہے؟ مختوم شاہ مسکرائے تھے۔ اسے جہاں ہونا چاہیے وہ وہیں ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا تو مختوم شاہ نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا۔ تمہاری ماں بھی مبارکباد دے رہی تھی، کہہ رہی تھی اگلے 1-2 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گی، لیکن آج تم نے جس طرح میرا سینہ چوڑا کیا ہے، میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ دادا جان کی یہ بات سن کر وہ فوراً سے ان کے گلے لگ گیا تھا، اور پھر تھکن سے چور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ زور سے چلایا تو مہر ماں جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جیولری اتار رہی تھی، اس کی گرجدار آواز سن کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی اور خوف سے کانپنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ سکندر شاہ کے بدلتے ہوئے لہجے پر وہ حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے گھسیٹ کر باہر نکال دیا تھا۔ تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھی تم؟ یہ سب ایک ڈرامہ تھا،
یہ نکاح ڈرامہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت باندھنا، اور آئندہ میرے کمرے کی دہلیز پار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم میری بیوی صرف کاغذات کی حد تک ہو۔ میں تمہیں کبھی اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ ایک ہی جھٹکے میں اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ اسے لگا تھا کہ سکندر شاہ کا دل نرم ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب یہاں کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، جا کر اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا کر ٹسوے بہاؤ۔ وہ بیزاری سے دروازہ بند کر کے بیڈ پر نیند دراز ہو چکا تھا، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس قدر ذلت، اس قدر تذلیل اس نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، لیکن اس پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ شاید ساری زندگی ایسے ہی رہنی تھی۔ اگلی صبح ناشتے پر سکندر شاہ کو کمرے سے اکیلے نکلتے دیکھ کر مخدوم شاہ حیران ہوئے تھے۔ مہرما کہاں ہے؟ انہوں نے سوال کیا تو سکندر مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ مہرما کا بھلا یہاں کیا کام؟ وہ تو صرف کاغذات کی حد تک میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی مخدوم شاہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ جو بھی ہے تو بیوی ہی، اس لیے فی الحال تمہارے برابر میں ہی بیٹھے گی، اور ہاں، میں کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے کہ سکندر کو اعتراض کرتا، اپنے دادا جان کی بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تبھی انہیں سامنے سے مہرما کچن میں جاتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اس نے میرون رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ دادا جان کے پکارنے پر ان کے قریب آئی۔ جی، آپ نے دوائیاں کھا لیں؟ آپ کو مزید کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا تھا۔ مخدوم شاہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ دھیرانی، اب تم یہاں بیٹھو۔ کہاں جا رہی ہو؟ ملازمہ ہے نا، سارا کام کر لے گی۔ شادی کی پہلی صبح ہے اور تم یوں کچن میں جا رہی ہو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ سکندر تو اپنے دادا جان اور اس کی گفتگو سن کر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے دادا جان سے اس قسم کی امید نہ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں ناشتہ لینے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ معذور، اسے آپ نے اپنی بہو مان لیا، لیکن کیوں؟ وہ چلائے بغیر نہ رہ سکا۔ کیونکہ یہ واقعی میں میری بہو ہے، اور کاغذات میں تمہاری بیوی کی جگہ اسی کا نام لکھا ہے، سمجھے تم؟ مخدوم شاہ کے بدلتے رویے پر وہ اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ ایک ہاتھ سے ٹرے لیے آگے بڑھی تھی اور میز پر رکھی تھی۔ اس نے سکندر شاہ کو ناشتہ سرو کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ خبردار، میری خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ چلا کر وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ راشدہ، راشدہ، وہ ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ میری بلیک کافی میرے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ اس وقت دادا سائیں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خون خوار نگاہوں سے مہرما کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ارے تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ نا، اس کی تو عادت ہے ہر وقت ہنگامہ مچانے کی۔ تم سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ انہوں نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپا کر ناشتہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سکندر نے ریلنگ سے جھک کر دادا سائیں کا یہ جملہ سنا تھا اور اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تو آپ نے میرے ساتھ گیم کھیلی ہے، دھوکہ کیا ہے۔ اس بات کی سزا مہرما کو ملے گی اور میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں دندناتا ہوا اپنے کمرے میں لوٹ گیا تھا۔ ملازمہ کو کہہ کر اس نے مہرما کو کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ سہمی ہوئی اندر داخل ہوئی تو خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ چند قدم آگے بڑھا تو مہرما ڈر کر دیوار سے جا لگی تھی۔ آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہا تھا۔ کام؟ وہ مسکرایا۔ ہاں، کام تو بہت ہیں، لیکن تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میرے دادا کے ساتھ مل کر مجھے بے وقوف بناؤ گی اور میں بے وقوف بن جاؤں گا؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ نکاح صرف کاغذی ہوگا، لیکن جس طرح وہ تمہیں اہمیت دے رہے ہیں، اس سے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اس منصوبے میں تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو۔ بتاؤ، کیوں کیا میرے ساتھ دھوکہ؟ سکندر شاہ کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس وقت وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔
مہرماں پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کا غضبناک لہجہ سن کر اس کے دل کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اچھا، تم اتنی معصوم ہو؟ وہ جو پلٹ کر جانے والا تھا اس کی بات سن کر فوراً سے اس کی طرف مڑا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر زور سے جھنجھوڑا کہ مہرماں کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ تم جو اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتی، وہ میرا بوجھ کیا اٹھائے گی؟ تم جیسی معمولی لڑکی کو میں کبھی اپنی برابر جگہ نہیں دوں گا، بلکہ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے دوسری شادی کروں گا اور تب میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، سمجھی تم؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑا تو اس کا سر دیوار میں جا لگا تھا۔ مہرماں آنسوؤں کے ساتھ رو پڑی تھی اور وہ دروازے کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا تھا۔ دادا سائی نے ان کے کمرے میں شور کی آواز سنی تھی اور پھر مہرماں کو یوں بلک بلک کر روتے دیکھ کر انہیں بے حد افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، لیکن شاید سکندر ان کی اس غلط بیانی پر شعلہ بار ہو کر مہرماں پر ظلم ڈھا چکا تھا۔ وہ خود سے شرمندہ تھے اور اسی وقت دبے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔ حیرت تو انہیں تب ہوئی تھی جب سکندر نے انہیں باقاعدہ طور پر فون پر اطلاع دی تھی کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ اچھل پڑے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ مسکرایا تھا۔ نہیں، دماغ تو ابھی ٹھیک ہوا ہے۔ پہلی شادی آپ کی مرضی سے، دوسری میری مرضی سے۔ ویسے بھی 4 شادیاں تو کر ہی سکتا ہوں نا۔ وہ ان کا دل جلانے لگا تھا۔ دادا سائی نے صبر کا گھونٹ بھر لیا۔ جو تمہاری مرضی میں آئے کرو، لیکن یاد رکھنا مہرماں جیسی وفادار لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، سمجھے تم؟ وہ جس نے تمہارے دادا کو بچانے کے لیے اپنے بازو پر گولی کھا لی اور تمہیں پتہ تک نہ چلنے دیا۔ تم اس کا مقابلہ کسی غیر لڑکی کے ساتھ کرنے جا رہے ہو۔ مجھے تمہاری سوچ پر شرم آ رہی ہے۔ دادا سائی نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ مہرماں وہیں کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم منا رہی تھی۔ کاش میں حامی نہ بھرتی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی تبھی کمرے کا دروازہ زور زور سے کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سکندر شاہ ابھی تک حویلی واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس نے ملازمہ کے ذریعے سنا تھا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے، یعنی وہ نکاح کر کے دوسری عورت کو گھر لے آئے گا، اور تب سے مہرماں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے ملازمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل دہل سا گیا۔ مخالفین نے پھر سے سکندر شاہ پر حملہ کر دیا ہے اور اس بار وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کی ٹانگوں پر کئی گولیاں لگی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غش کھا کر وہیں گر پڑی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل میں ہے۔ دادا سائی کو نہیں بتایا۔ تم ہی کچھ کرو، کیا کرنا چاہیے؟ وہ مہرماں سے پہلی بار پوچھ رہی تھی۔ مہرماں کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ سکندر شاہ کی بیوی کی حیثیت سے فیصلہ لینے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس نے ہاسپٹل کی طرف قدم بڑھا دیے تھے اور دادا سائی کو اس بات کے حوالے سے بے خبر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ ہاسپٹل میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اس کے پیروں میں درد ہونے لگا تھا۔ کوئی لفظ ایسا نہ تھا جو سکندر شاہ کی زندگی کے لیے اس نے نہ مانگا ہو۔ اس نے ساری دعائیں مانگ لی تھیں، نہ جانے کیوں، لیکن نکاح کی طاقت نے اس کے دل میں سکندر کی محبت پیدا کر دی تھی۔ تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑ کر ڈاکٹر کے سامنے گئی تھی۔ ہم بہت زیادہ نا امید ہو چکے تھے، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پر ڈاکٹر کی بات سن کر وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ پر کیا ڈاکٹر؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ وہ کچھ عرصے تک چل پھر نہیں سکیں گے، یعنی ان کی ٹانگیں اس وقت ان کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی ایسے ہی رہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ 2 دن میں انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا، لیکن ان کی فزیو تھراپی باقاعدہ طور پر ہوگی اور وہ میں آپ کو ساری ورزشیں سکھا دوں گا۔ امید تو یہی ہے کہ وہ جلد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جائیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مہرماں کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ 2 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو کر گھر آ چکا تھا، لیکن چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ مہرماں نے ہر ممکن حد تک اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اس کے پورے جسم پر گیلا کپڑا پھیر کر اس کے کپڑے تبدیل کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کے لیے بھی فزیو تھراپی لینا شروع کر دی تھی۔ اب وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی تھوڑی بہت چھوٹی موٹی حرکت کر سکتی تھی۔ سکندر شاہ کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔
وہ اکثر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بال سہلاتے ہوئے اس سے باتیں کرتی، لیکن وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد دوسرے دن ہی اس پر نورین کی حقیقت کھلی تھی۔ وہ جس سے نکاح کرنے جا رہا تھا اسی نے اسے اس جال میں پھنسایا تھا، مخالفین کے ساتھ مل کر سکندر شاہ پر حملہ کروایا تھا۔ اس صدمے کو وہ اپنا دل سے لگا بیٹھا تھا، کیونکہ اس نے نورین کو اپنا دل دیا تھا۔ سکندر شاہ کے قیمتی دل کی اس نے پرواہ نہ کی تھی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ مہرماں ساری رات جاگتی رہتی کہ کہیں سکندر آواز لگائے اور وہ سوئی نہ رہ جائے۔ وہ اکثر اس سے کھانے کا پوچھتی، پانی کا پوچھتی، یہاں تک کہ اس کی فزیو تھراپی بھی اس نے ورزش سیکھ کر خود ہی کی تھی۔ سکندر اس سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ بالآخر کافی دنوں کے بعد اس نے اپنی چپ توڑ دی تھی۔ مہرماں مسکرائی تھی۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور بیوی پر فرض ہے کہ وہ شوہر کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے۔ میں بس آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں اور کچھ بھی تو نہیں کر رہی۔ اس نے محبت سے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ اب آپ کو خود ہی کوشش کرنی ہوگی کھڑا ہو کر چلنے کی۔ میں نے ویل چیئر منگوا لی ہے۔ یہ سنتے ہی سکندر شاہ کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ویل چیئر پر نہیں بیٹھوں گا۔ چلی جاؤ تم یہاں سے، میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ اس نے تیش میں آ کر وہاں رکھی ساری دوائیاں ہاتھ مار کر گرا دی تھی۔ مہرماں ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی اور اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی عضو صحیح طرح کام نہیں کر رہا، اسی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں۔ اپنے لہجے کو نرم رکھ کر اس کا اشارہ اپنے ہاتھ کی طرف تھا۔ سکندر شاہ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ مہرماں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ سکندر شاہ نے بے اختیار سوچا اور پھر ہمت کرتے ہوئے اپنے پاؤں ہلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں وہ کامیاب ہوا تھا۔ شام ہوتے ہی مہرماں اسے ویل چیئر پر بٹھا کر حویلی کے لان میں لے آئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اب بآسانی کام کر سکتی تھی۔ وہ اس کی ویل چیئر کو دھکیل کر باہر کی کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے آئی تھی۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس لڑکی نے دن رات ایک کر کے اس کی خدمت کی تھی۔ جب کبھی وہ آدھی رات کو نیند سے بیدار ہوتا تو وہ جاگ رہی ہوتی، صرف اس لیے کہ تاکہ سکندر کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دادا سائیں بھی اس کی یہ خدمت دیکھ کر اپنے فیصلے پر خوش تھے، لیکن سکندر ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ یہ سردیوں کی ایک سخت شام تھی۔ اسے بستر پر پڑے پڑے 6 مہینے گزر گئے تھے اور کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ مہرماں اسے بارہا کہتی کہ سکندر اب اپنے دل کے تمام غبار کو نکال کر ایک بار کھلے دل سے کوشش کریں۔ مہرماں کی اس بات سے اس کی ساس بھی متفق ہوتی نظر آتی۔ انہوں نے بھی سکندر کو بہت ہمت دلائی تھی، لیکن اس کی بے ہمتی کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی، اور آج اس وجہ کو اس نے کھل کر مہرماں کے سامنے کہہ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ یہ سننا تھا کہ اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر آگے آئی اور فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، آئندہ کبھی ایسی بات اپنے منہ سے بھی مت نکالیے گا۔ سکندر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی ہتھیلی میں جذب ہو گئے تھے۔ تم میری وجہ سے ایک انتہائی اب نارمل زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے تمہیں شادی کے بعد بھی حق نہیں دیا اور ابھی تک تم مجھ سے حق لیے بغیر ہی میری ساری خدمتیں کر رہی ہو۔ یہ شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن حیرت ہے کہ میں ڈھیٹ بن کر ابھی تک زندہ ہوں۔ سکندر کی بات سن کر مہرماں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ میں نے شادی کر کے یہ عہد نبھایا ہے کہ میں ہر مشکل میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، اور وہ رشتہ ہی کیا جو مشکل میں ساتھ نہ نبھائے۔ سکندر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے تمہاری معذوری کا مذاق اڑایا، خدا مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ مہرماں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ خدا نے آپ کو خون کے آنسو اس لیے نہیں رلائے کہ آپ اپنے گناہ یاد کر کے روتے رہیں، بلکہ اس لیے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو جانیں اور اپنے سے جڑے لوگوں کی قدر کریں۔ بس یہی پیغام ہے اس میں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ویل چیئر کو دھکیل کر اندر کمرے میں لے آئی تھی، اور تب پہلی بار معجزہ ہوا تھا۔ سکندر کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے کمال کر دکھایا تھا، اور اس نے مہرماں کا ہاتھ تھام کر پہلی بار خود سے قدم اٹھا کر 10 قدم چل کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر انسان ہمت کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مہرماں پہلے تو دنگ رہ گئی تھی،
اور پھر خوشی سے رو پڑی تھی۔ سکندر نے اپنی باہیں پھیلائی تھیں، مہرماں دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سکندر، آپ نے کر دکھایا، آپ واقعی میں بہت بہادر ہیں۔ سکندر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ممکن ہے۔ میں نے تمہیں راتوں کو میرے لیے اٹھ کر دعائیں مانگتے سنا ہے۔ میں کیوں نہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کروں؟ تم میری اس نیکی کا صلہ ہو جو شاید میں نے زندگی میں ایک آدھ بار ہی کی ہو، اور اس کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا کہ اس کے بدلے میں مجھے تم سے نوازا۔ تم میری زندگی کی وہ حقیقت ہو جسے میں چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا، اور اب تو میں اس حقیقت کو دل و جان سے اپنی زندگی کا مستقل طور پر حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مہرماں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ مہرماں کو آج اپنا آپ بہت مکمل محسوس ہوا تھا۔ 2-3 دن اسی طرح اس نے سکندر کو چلنے کی پریکٹس کروائی تھی، اور اب پورے 2 ہفتے بعد وہ باقاعدہ طور پر آہستہ آہستہ بغیر کسی سہارے کے قدم اٹھا سکتا تھا۔ مہرماں نے تب سب سے پہلے بکروں کی قربانی دی تھی، صدقہ دیا تھا، دیگیں پکوائی تھیں اور غریبوں میں تقسیم کر کے اس جشن کو منایا تھا۔ تبھی سکندر نے مہرماں اور اپنے ولیمے کا اعلان کیا تھا۔ حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آئے تھے، اور لوگوں نے ان کی جوڑی کو دیکھ کر باقاعدہ طور پر ماشاءاللہ کہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ میں خوب جچ رہے تھے۔ سکندر کے دل سے ہر ایک غم مٹ کر دھل کر اس کے دل کو صاف شفاف بنا چکا تھا، جبکہ مہرماں اپنے شوہر سکندر شاہ کی اتنی توجہ اور دلچسپی ملنے کے بعد خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی حیران ہو رہے ہیں۔ نہ کریں یار، نظر لگ جائے گی۔ مہرماں نے ہنستے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی تو اس نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا تھا۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، میرا اور تمہارا ساتھ قیامت تک رہے گا۔ تم مجھے معاف کر دو مہرماں، میرا رویہ تمہارے ساتھ درست نہیں تھا، لیکن اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، ساری زندگی تمہارا ساتھ نبھانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یہ بھول گیا تھا کہ آس پاس کے تمام لوگ اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور کیمرے کی آنکھ نے ان کا یہ خوبصورت محبت کا اظہار بھی خود میں محفوظ کر لیا ہے۔ سکندر شاہ کی والدہ بھی اپنی جگہ خوش تھیں کہ خدا نے بہو کے روپ میں انہیں ہیرے سے نوازا تھا۔ دادا سائیں بارہا اپنے اس فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور مہرماں اور سکندر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے تھے۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، لیکن مہرماں اور سکندر کے لیے نئی شروعات کا آغاز تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو محبت کی بارش میں بھگوتے ہوئے اپنی خوبصورت زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ وہ زندگی جس میں شروع میں بہت سی آزمائشیں تھیں، لیکن ایک ایک کر کے ساری آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں، اور اب ان کی محبت بھری رات شروع ہوئی تھی۔ سکندر نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کرتے ہوئے شوق جسارتیں کی تھیں، اور مہرماں نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے اس کی ہر شوق جسارت کو قبول کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی کہ سکندر شاہ کرنے لگا ہے۔ محبت دور کھڑی ان کا یہ ملن دیکھ رہی تھی۔ تم نہ ہوتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ محبت کا اتنا مجسم وجود بھی موجود ہے۔ مہرماں شرما کر پلکیں جھکا گئی تھی۔ اور آپ نہ ہوتے تو کبھی یہ نہ پتہ چل سکتا کہ انسان کا دل بدل بھی سکتا ہے۔ اور وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، اور محبت ان کے دلوں میں جگہ بنا کر ایک خوبصورت اور مضبوط روشنی بن کر چمک رہی تھی۔